اللہ تعالیٰ سے قورمہ چاہیے، پھر دال دیتے ہیں راضی رہو، لیکن قورمہ مانگو شان بڑی ہے، تو صرف دال مانگتے ہو، قورمہ مانگو، اعلیٰ چیز مانگو، پھر وہ جو بھی دے دیں راضی رہو، لیکن ان کی شان اعلیٰ ہے، اس لیے بڑی جگہ بڑا کرو، اللہ بڑی کر دے۔ میں تو 35-40 سال کا اپنا تجربہ ہے میرا، کوئی بھی چھوٹی جگہ نیت بڑی کر دیں، اللہ کا شکر ہے بڑی ہو جاتی ہے۔ کئی دوستوں سے کہا، کہتا حضرت تو مشکل ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بنے ہوئے مکان ہے پکے، یہ تو لاکھوں روپے مانگتے ہیں، کیسے ہوگا؟ کہ نیت تو کر لو یار، نیت کر لیا، جو مسجدیں بنی بن گئے، مسجدوں میں شامل ہو گیا، اب بھائی کیسے ہو گیا؟ کہتے حضرت عجیب بات ہے۔ میں کہا پہلے تو نیت ہے بھائی، نیت ہی تم یہاں سے اگر تم نے نیت ہی اورنگ آباد جانے کی رکھی ہوئی ہے تو فورڈ آباد کی ہمت کہاں سے آئی؟ تم نیت رکھو کراچی جانا ہے تو اورنگ آباد تو پتہ نہیں چلنا کب آئے۔ نیت بہت اونچی رکھنی چاہیے۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ عمل ہو سکے نہ ہو سکے، نیت پر تو بہت کچھ مل جائے۔ نیت رکھو بڑی مسجد، بڑی وہ ابھی جو بناؤ عارضی بناؤ، کچی بناؤ عارضی بناؤ، کل بڑی کریں تو مٹیریل کام آ جائے، ضائع نہ ہو، بس یہ ہے۔ انشاءاللہ 1 کنال 2 کنال کی نیت کرو، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ ہماری سمجھ کی نقص ہے کہ ہم کہتے ہیں یار مولانا کے پاس تو وسائل ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اگر میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں، اس ادارے میں ایک چھوٹا کمرہ بنانا تھا جس کا خرچہ 4000 تھے، منشی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے، ابا کے ساتھ بھی سفر کیا اور ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں، 4000 خرچہ تھا، 4000 مہیا نہیں ہو سکے ہم سے کہ ہم وہ کمرہ چھوٹا سا بنا لیں، اور اب سالانہ کم از کم 75 لاکھ کا کام ہر سال ہوتا ہے ادارے کا، کم از کم ہے، ورنہ کروڑ کا بھی ہوتا ہے، یہ علاوہ خرچے روزانہ کے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت بس ہے، کیا کچھ نہیں، یہ اوپر دیکھو، اوپر ہمارے اندر خامی ہے، ہم نے ایک ہی چیز سیکھی ہے، ایک نقطۂ بڑوں سے سیکھا ہے کہ رب کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کو کام ہے، بس یہ نقطہ لازم پکڑ لو۔ زبان سے تو بہت دہراتے ہیں ہم، مولوی لوگ بھی دہراتے ہیں، تبلیغ جماعت والے بھی دہراتے ہیں، لیکن جب آ پڑتی ہے تو اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ چاہے جماعت میں 7 سال لگائے ہوتے ہیں، ایسے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہاں گئے یار، سبق سب کو یاد کراتے ہو، تم بھول گئے۔ اس لیے صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کہتے حبس النفس و رجاء الفرج، کہ نفس کو روکے، شکوہ شکایت نہ آنے دے اللہ اور رسول کی، اور کشادگی کی امید رکھے۔ لہذا مایوسی میں اور صبر میں یہ فرق ہے، مایوسی کیا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھا تو ہے، نفس کو روکا ہوا ہے، کوئی شکایت نہیں کر رہا ہے، لیکن امید بھی کوئی نہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے، یہ مایوسی قنوط ہے جو کفر ہے۔ اور فرض اور صبر کیا ہے جو بہت اچھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، وہ کیا ہے کہ نفس کو روکے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم لے آئیں گے بھائی جب، تو فرض کی امید رکھے۔ ہمارے ایک دوست تھے، بڑی اچھی ان سے میری دوستی ہو گئی، ہمارے حضرت والا کے بعد میں نے انہیں متوجہ کیا، میں ایک دوست کے یہاں جاتا تھا، وہاں میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز میں تو قاری تو نہیں ہوں، لیکن وہ میری تلاوت کبھی کبھی اچھی ہو جاتی مجھ سے، وہ مجھے بڑی محبت کرتے تھے، یا آپ کے پیچھے نماز کا مزہ آتا ہے، مزہ تو اس کے اندر ہی تھا خود میں، لیکن بہرحال ان کو ہماری وجہ سے آ جاتا تھا، تو وہ دوستی ہو گئی۔ تو وہ مدارس کی بہت خدمت کرتے تھے، ادھر خرچ کر میرے علم میں بھی تھا، لیکن میں نے کبھی ان سے ذکر نہیں کیا، کیونکہ میں یہاں جاتا تھا، میرے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے کون ہے کون۔ تو ایک بار ان کے بھائی اس علاقے میں کہیں آئے، جماعت میں کیسے آئے، میں نہیں تھا، سفر پر تھا، تو انہوں نے کہا یار بہاول نگر میں مولانا ہوتے ہیں، انہیں ملنے جانا، پتہ کیا تو یہاں لے آیا اس کے بھائی کو، تو میں نہیں تھا، سراج صاحب بڑے بھائی ملے ان سے، کہا مولانا تو کہیں گئے ہوئے ہیں، مولانا کو تو مدرسہ ہے، وہاں تو طلبہ ہیں اور یہ وہ ہے، تو اتنے 5 سال سے آپ کی دوستی ہے اور آپ نے کبھی مولانا سے پوچھا نہیں بھی آپ کی کوئی ضرورت ہو،
ساری دنیا کو دیتے ہیں، تو مولانا سے تو آپ کتنے ان کے احسان ہیں، آپ کو حضرت قیم صاحب پر لے گا، اور یار مولانا نے تو کبھی بھی منہ پہ بات ہی نہیں لایا کبھی. کیونکہ میرا ایک اصول ہے، بدگمانی بدترین چیز ہے جو انسان کو خراب کرتی ہے. آج ہمیں جو نقصان ہے وہ بدگمانی کا ہے. اپنے استادوں پر، بزرگوں پر، اپنوں اور غیروں پر بدگمانیاں کرتے ہیں بلا وجہ، بدگمانی کرتے ہیں. اور ہم چیز سمجھتے، حکمت نہیں سمجھتے کہ ان کا فعل کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں. کوئی آئے ایک کو چائے پلائیں اور ایک کو چائے نہ پلائیں، ہم اور بدگمانی کر لیتے ہیں. دیکھو جی میں بھی مرید تھا، پرانا ہوں، وہ اس کو لفٹ کرائی، مجھے لفٹ نہیں کرائی. بھائی آپ کو کیا پتا، بھی شاید اس کی تالیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور جو پرانے تھے ان کو نہیں دیا، تقسیم مال کیا. تو بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کبھی میں کسی کو نہیں دیتا، اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا ایمان اس کی حفاظت کرے گا، اور یہ نیا بندہ آیا اگر اس کو نہ دوں تو یہ بدگمانی کر کے کفر میں چلا جائے گا. تالیف قلب کے لیے نیا آدمی یار اس کے اکرام ہو رہا ہے، پرانے کا نہیں ہو رہا، کیونکہ پرانا تو محبت میں اپنا ہی ہے، جو نیا ہے اس کی اہمیت ہے. میرے شیخ اس کی مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی کا ایک بچہ گم ہو جائے، اس کے 8 بچے، ایک بچہ گم ہو گیا، اور وہ گم شدہ بچہ کوئی اس کو لے کے آیا اور 7 بچے کھڑے ہیں، تو بتاؤ وہ کس کو گلے لگائے گا؟ گم شدہ کو لگائے گا نا. یہ تو اپنا ہی ہے، یہ تو ہے ہی اپنے پاس. اس لیے اللہ تعالیٰ کا بھی اصول یہ ہے، لَأَنِيُّ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذِلِّ الْمُسَبِّحِينَ، کہ جب کوئی توبہ کر کے روتا ہے تو تسبیح والوں سے مجھے اس کی آواز اچھی لگتی ہے، کیونکہ یہ تو ہے ہی میرے، اب یہ نیا یہ بھی میرا ہو رہا ہے جو فرماتے ہیں. تو بدگمانی جو اس راستے میں، وہ بڑی بدترین چیز ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بدگمانی کر لیتا ہے فوراً کہ یہ. تو میرے ایک اصول ہے کہ جب تک کام دیکھا نہ ہو اور اس کو یقین نہ ہو سورج کی طرح کہ ہم کیا کرتے ہیں، کبھی میں نہیں کہتا زبان سے کہ آپ چندہ دیں، چاہے وہ میرے سامنے جتنے بانٹ رہا ہوں. کیونکہ میری عادت ہے، کیونکہ میں کہ میری دوستی بھی ختم ہو جائے. اب جو مجھ سے اللہ اللہ سیکھ رہا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے اور دین کی باتیں پوچھ رہا ہے، یہ اس سے بھی اچالا چلا جائے گا. لو جی مولانا صاحب تو پتہ نہیں مدرسہ ہے نہیں ہے، اور مال کھینچنے شروع کر دی. اللہ معاف فرمائے. اس لیے میرے شیخ نے مجھ پر پابندی لگائی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ نے مدرسے کی بات نہیں کرنی اگر میری بات کرنی ہے تو، کیونکہ لوگ کہیں گے یہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں مدرسے کے لیے، چندہ کھینچنے کے لیے. کیا یہ دین کا کام ہے اور دین کا حصہ ہے؟ لیکن آپ جس منصب پر اور آپ جس بات کی دعوت دے رہے ہو، جیسے تبلیغی جماعت والے، اب تبلیغی جماعت میں کوئی عالم جائے تو وہ مدرسے کا چندہ کرے تو جماعت والے گوارہ کریں گے؟ وہ دلیلیں دے دی تو جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ موضوع، یہ آپ کا موضوع اس کو برداشت نہیں کرتا. اس کے بعد الحمدللہ پھر میں جب گیا تو کہا حضرت اب آپ کو تو مدرسہ بتایا ہی نہیں. میں کہا آپ کو یقین ہو گیا، اب نکالو مال. اشہد اللہ